صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. یہ بار بار یہ میں کچھ کیمپین میں باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب کیونکہ ذرا یہ کیمپین جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی وہاں پر، تو ایک جو بار بار نون لیگ بات کرتی ہے وہ یہ کہ حکومت الیکشن چوری کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرے، اور یہ مریم نواز کی ہم نے بہت ساری تقریروں کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے. اب آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آپ لوگ بنا رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، ہم نے سسٹم ٹھیک کرنے ہیں، انتخابات کو ٹھیک کرنا ہے، انتخابی اصلاحات لانے. کیا حکومت، کیا یہ انتخاب روایتی ہوگا یا اس مرتبہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر کا انتخاب بھی مختلف ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ہماری پارٹی ہمیشہ، ہماری پارٹی کا یہ ایک سٹینڈ رہا ہے کہ ملک میں الیکشن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے چاہیے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2013 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، اس کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے مؤثر تحریک چلائی وہ پاکستان تحریک انصاف نے چلائی. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے، اگر اس ملک میں جمہوریت نے جڑیں پکڑنی ہیں، اور وہ روایتی طریقے جس سے کہ جو ایک خاص لوگ ہیں اور جس میں کہ ماسٹر بن گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے کس طرح سے الیکشن کو مینیج کیا، کس طریقے سے انہوں نے الیکشنوں کو چرایا. اور یہ ایک تاریخ بہت لمبی ہے جو کہ 77 سے شروع ہوتی ہے، بلکہ 70 کے الیکشن سے شروع ہوتی ہے. تو اس کو اگر تو ان کو واقعی اس چیز کی ایک کنسرن ہے، چونکہ ابھی تو حالات بدل گئے ہیں، تو ان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں کوئی بھی دھاندلی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان نے ایک کھلا ان کو نیشنل اسمبلی میں بھی ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، بیٹھیں، الیکشن ریفارمز کریں الیکٹرانک. اب دیکھیں، جو بھی طریقے تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے، جو بھی تھے کہ الیکٹرانک ریفارمز ڈیفرنٹ سچویشنز میں ہوئیں. 2017 میں بھی، 16 میں بھی، اس کا میں بھی ممبر تھا، لیکن اس میں کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس میں سبسٹینٹیو کوئی ڈفرنس نہیں ڈالا. کیونکہ جو بنیادی ممبران تھے اس میں ان کی کوشش تھی کہ روایات کے مطابق ہی چیزوں کو بدلا جائے، جس طرح پہلے الیکشن تھا. لیکن ہم نے وی ہیو پٹ منی ویئر آور ماؤتھ از. ہم نے ایک ایسا متبادل دیا ہے، یہ ہے کہ آئیے، ہم نے پہلے تو بہت سارے طریقے استعمال کریے، آئیے اس دفعہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، بیکاز دنیا کافی آگے جا چکی ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کے ساتھ جو اٹیچ چیزیں ہیں، قانون سازی ہے، اس کے لیے ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی. لیکن اپوزیشن چونکہ جنرلی نہیں چاہتی ہے کہ الیکشنز فیئر ہو، بیکاز الیکشن فیئر ہوئے تو ان کو نقصان ہوگا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دکھائیں، اپوزیشن کو بھی دکھائیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا اتفاق ہے کہ آپ کا پروگرام ہے اس میں کہ ہم نے اپنی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پروٹوٹائپ ہے وہ بنا لی ہے. اچھا. اور اس کا آج ہی ہم نے ٹرائل رن بھی کیے ہیں، ڈرائی رن کیے ہیں. ہم نے 200 کے بیچز میں ہر قسم کے لوگ جو کہ تھوڑے ان پڑھ بھی تھے، کچھ عمر رسیدہ بھی تھے، ہر ایک کراس سیکشن سے ہم نے ووٹنگ مشین کو استعمال بھی کیا. الحمدللہ وہ ایک ایسا سلوشن ہے. کب تک استعمال کے لیے تیار ہوگی؟ ہمارا تو یہ آبجیکٹیو ہے کہ دیکھیں، الیکشن میں 1 سال 2 سال تو ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس دوران میں ٹریننگ دینی ہے لوگوں کو، الیکشن کمیشن کو آن بورڈ کرنا ہے، کیونکہ مین سٹیک ہولڈرز وہی ہیں، الیکشن وہ کراتے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر اس میں یہ جو الیکشن کی جو دھاندلی کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ جو ہے تو ختم ہو جائے گی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ چور مچائے شور والی بات ہے. انہوں نے ہمیشہ الیکشن کو ایک خاص طریقے سے لڑا ہے. اور دوسری بات جو آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کا الیکشن آیا، اس میں یہ دیکھیں ان کو ابھی سے ہی شکست نظر آ گئی ہے. جو شکست جب الیکشن ہوئے نہیں ہے اور جو دھاندلی کا واویلا مچاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن ہار رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ روایتی طور پہ ہمیشہ حکومت جیتتی ہے، یہ آپ نے درست کہا. لیکن اگر، اور یہ ضمنی انتخابات میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ انفلوئنس کرتی ہے. ہم نے الیکشن لڑے، ابھی اس کا یہ بڑا وہ ہمارے جو دوست ہیں بڑے چھلانگے مارتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. آپ ہارے ہیں، وہ ایک مثال ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں بالکل، اگر تو ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس سورے وسائل تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے وسائل اگر دیکھیں اب یہ کیا، یہ جو ڈسکا کے الیکشن کا میرا لاسٹ کامنٹ ہے. دیکھیں ڈسکا کے الیکشن میں حالانکہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ پورا جن علاقوں میں شک تھا، ہم نے فوراً کہا کہ کریں. پورا الیکشن ہوا،
92,000 ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملے, ان کے کینڈیڈیٹ کو 1,20,000 ملے. پہلے الیکشن میں جب یہ نارمل الیکشن ہوئے تھے ہمیں 50,000 ووٹ ملے تھے, تو ہم نے گین کیا ہے. اس کی تکلیف ہے. یہ مثال بھی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو رہا ہے. اور باقی سندھ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہوتا کیا ہے. پہلے ذرا شاہ صاحب, وہ ناصر حسین شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے. شاہ صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے تو سر انہوں نے آج یہ خبر دے دی ہے شبلی صاحب نے, انہوں نے کہا مشین تیار ہو گئی ہے سر, کریں گے استعمال الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب جو اگلا جو بھی انتخاب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. بالکل شبلی فراز صاحب والوں نے تو اپنی مشین بنا لی ہے نا, اب تو یہ اس کے بل بوتے پہ ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں, ادروائز تو کوئی چانس نہیں ہے. 2018 میں بھی وہ جو کیا تھا RTS خان بہادر سسٹم اور دیگر چیزیں, ان کی وجہ سے لوگوں کو ماموں بنا کے یہ لوگ آ گئے ہیں, اور یہ ایک دفعہ پارٹی ہے, ون ٹائم پارٹی ہے. آئندہ انشاءاللہ یہ نہیں آئے گی. RTS ان کا تو نہیں پورے پاکستان میں چلے میں بتا دوں, بہت کوشش کی گئی, بھی بہت کوشش کی گئی. ہاں لیکن سندھ میں بہت کوشش کی گئی, لیکن یہاں پہ ہم نے چلنے نہیں دیا ان کا RTS. کچھ جگہوں پہ چلا, جہاں پہ چلا اس کا پھر آپ کے سامنے رزلٹ آ گیا کہ کراچی میں جہاں پہ یہ بڑی زیادہ ووٹ لے کے MNA بنے تھے, اسی RTS کا سارا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا اور یہ 6 7ویں نمبر پہ آئے. تو یہ تو بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ واڈا صاحب کا کہ انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. پورے ملک میں رحمان اظہر صاحب, پورے ملک میں PTI کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا, جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان کی اپنی سیٹوں پہ بھی اور بھی جگہوں پہ. تو یہ تو کھل کے بات آ گئی ہے نا. اب یہ نئے چکر میں لگ گئے ہیں کہ اب کوئی دوسری مشین لائیں, تو 2023 یا اس سے پہلے بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی کچھ نہ کچھ ہم کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں یہی تو ثبوت ہے کہ ہم الیکشن میں انٹرفیئر نہیں کرتے. لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے. ارے سر انٹرفیئرنس کی بات نہیں ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں انٹرفیئرنس کی بات نہیں ہے. ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, سیدھی بات. جو ان کی اپنی سیٹیں تھی KP میں, تو ان کی صوبائی حکومت بھی, وفاقی حکومت بھی, وہاں پہ ان کی اپنی سیٹ گئی. پنجاب میں ڈسکا کی اب بات کر رہے تھے, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا وہاں پہ, اور لیکن یہ ہار گئے. PMLN وہاں پہ جیتی. اسی طرح بلوچستان میں, چاروں صوبوں میں, کوئی یہ نہیں تھا کوئی ایک صوبے میں الیکشن ہوا اور وہاں پہ کسی نے کوئی ہاتھ دکھا دیا. کیونکہ ان کی پالیسیز, انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بالکل جو رزلٹ انہوں نے دیا, جو باتیں کی اس سے یو ٹرن لیے کسی ایک بات میں. اب یہ کشمیر میں گئے ہوئے ہیں, کشمیر کے لوگ جو ہیں بڑے باغیرت ہیں, غیرت مند ہیں, عزت والے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کشمیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اس کا کیس صحیح لڑا. کیا جب یہ مودی نے وہاں پہ, یار یہ تو مودی کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ وہ آئے, اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تھا ادھر جو مودی نے کیا, انہوں نے پوری دنیا میں کیا کیس لڑا ہمارا. کہاں گئے میرے پرائم منسٹر صاحب, کس ملک میں گئے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ ناشتہ ایک جگہ جب لے کر باتیں ہو رہی ہیں, اس پر ہم اگلے سیگمنٹ میں اگر کریں بات. میں یہ پہلے ذرا انتخابات اور یہ ضابطہ اخلاق اور جو دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ نون لیگ مریم نواز بار بار ڈسکے کا بھی ذکر کر رہی ہیں,